کر کے مکاشفہ نہ کرے اور کچھ کے حالت میں پتہ نہ کرے یہ بزرگ ہے تو اس زمانے کے ہے، یہ بزرگ ہے تو ان کی حقیقت کیا ہے، یہ بزرگ ہے تو ان کا مرتبہ کیا ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ شہید کی بارگاہ ہے تو شہید کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے پہلے دو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کے زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ ارے دنیا کچھ جانے نہ جانے، قرآن جن کے زندگی کی امانت کی پاسداری کی ضمانت دیتا ہے اسے شہید کہتے ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ دلوں کے آواز پر قابض ہوتا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان حضور شہید ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک شہید کی بات میں اور بتا دوں آپ کو، سلطان الشہداء کی بارگاہ میں جانے سے پہلے خنجر شہید رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب کے سب ہاتھ اٹھائیں۔ خنجر شہید کا نام اگر کسی نے سنا ہوگا، ممبر والے زیادہ جانتے ہوں گے یہ سب۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تاریخ ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیفیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ قیصر گنج دیکھ رہے ہیں بہرائچ سے، بہرائچ میں جگہ، بہرائچ سے تقریباً 40 کلومیٹر پر قیصر گنج عینی جی کو کہتے ہیں، وہیں پر ایک جگہ ہے میرپور، وہیں پر حضرت خنجر شہید رحمت اللہ علیہ کا سر پاک جنگ کر رہے تھے، حالت کیفیت میں تھے، تلوار آئی اور گردن کا صفایا ہوا، مجسمہ باقی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور گھوڑے پر سوار ہے 40 کلومیٹر تک بغیر سر کے اپنے ہاتھ پہ تلوار لیے گھوڑے پر سوار ہے اور جنگ کرتے، کیونکہ اس وقت وہ سپاہ سالار جو قافلہ تھا اس کے سپاہ سالار تھے، چلتے چلتے جنگ کرتے کرتے کہاں پر آئے؟ بہرائچ شریف گھنٹہ گھر آپ جانتے ہوں گے، گھنٹہ گھر سب کے سب جانتے ہوں گے، اسی گھنٹہ گھر پر بالکل سڑک ہی پر آپ نے دیکھا ہوگا، سڑک پر ایک مزار بنا ہوگا، مزار بنی ہوئی ہے، وہی مزار شریف جو ہے خنجر شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ تو جانتے ہو کیا ہوا؟ اب ذرا دیکھیں، تمام طرح کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو مخاطب کروں گا، چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی ہوں، ہندو برادران ہوں، وطنی برادران وطنی ہوں، یا سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، بزرگوں کے یہاں عقیدت مند سبھی ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا، یہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے چہرہ مہرا کپڑا نہیں دیکھتے، یہ دل کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ گھنٹہ گھر میں گھر تھا، اس گھر کے سامنے پہنچے تو ایک خاتون کھڑی تھی، ایک عورت کھڑی تھی، اس عورت سے کہا مجھے پانی پلا دو، تو اس نے جب دیکھا تو ڈر گئی، ظاہر سی بات ہے، گھوڑے پر سوار ہو، صرف گردن اور ہاتھ میں تلوار ہو اور سر نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے عورت تو ڈر ہی جائے گی، عورت تو ڈر ہی جائے گی، ڈر گئی۔ کہا کیا چاہیے آپ کو؟ آواز آ رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ کہا میں پلا تو دوں گی پر آپ پیئیں گے کیسے؟ کہا میں پلا تو سکتی ہوں پر آپ پیئیں گے کیسے؟ کہا مجھے پیاس لگی ہے تو میں پیوں گا، پانی تو کم سے کم پیش کرو، لاؤ تو ذرا صحیح۔ کہا نہیں بابا، ہم آپ کو پانی نہیں پلا سکتے، کیونکہ سب کو پتا ہے بھائی پانی مولی سے پیا جاتا ہے، اور جب گردن، حیرت کی بات کہ آخر پانی پیے گا کیسے بندہ؟ جب زیادہ اصرار کرنے لگے، کہا پانی خاتون نہیں پلائے گی، میں آگے بڑھوں؟ کہا نہیں بابا، میں پانی پلانا چاہتی ہوں، میں پانی پلا سکتی ہوں، میں پیسہ لا سکتی ہوں، گلاس آپ کے بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، پر آپ پانی پیئیں گے کیسے؟ کہا جیسے پیا جاتا ہے۔ کہا جب آپ کے جسم میں سر ہی نہیں تو آپ پانی پیئیں گے کیسے؟ بغیر سر کے 40 کلومیٹر دور سے چل کے چلے آئے، اور جب یہ احساس ہوا کہ میرے گردن پر سر نہیں ہے، مجسمہ وہی گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، وہیں پر لاش کو دفنایا جاتا ہے، پوری دنیا انہیں خنجر شہید کے نام سے باندھ کے لیے نظر آیا۔ سبحان اللہ، وہ حضرت خنجر شہید ہے۔ اب حضرت کو ہمارے مابین تشریف فرما ہے، حضرت سے پوچھئے الجامعۃ الاسلامیہ سے پانی، جامعی الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی سے پانی،
رونا ہی سے متصل بالکل دریا کے کنارے کچھ شہدائے کرام کے مزارات ہیں جنہیں گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ اب تاریخ کی طرف میں چل رہا ہوں دھیرے دھیرے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوانو ندی آپ دیکھ رہے ہیں، کوانو یہ ہے یا کوئی اور ندی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا تھا تقریباً کچھ سالوں پہلے جب نل کا وجود نہیں تھا، لوگ کنویں سے جب پانی پیتے تھے، کنویں کا جب وجود نہیں تھا تو لوگ دریا سے پانی پیتے تھے، ندی نالے سے پانی پیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کنویں کا وجود ہونے لگا، کنویں کے بعد تک جا کر کے نل کا وجود آیا، نل کے بعد اب تو ہینڈ پائپ لگا کر کے ٹنکی لگا کر کے اپنے اپنے سسٹم سے لوگ پیتے ہیں۔ جو پینا ہوتا ہے کوئی آر او سے پیتا ہے، کوئی پائپ سسٹم پیتا، اپنے اپنے اعتبار سے پیتے ہیں۔ تو جب پہلے قافلہ چلتا تھا تو دریا کے کنارے قافلہ چلتا تھا، دریا کے کنارے، تاکہ پانی پینے کی ضرورت پڑے تو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، وضو بنانے کی ضرورت تو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، غسل کرنے کی ضرورت تو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، کھانا بنانے کی ضرورت تو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ دریا کے کنارے یہ اللہ کے نیک بندے چلتے تھے۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میں نے اسی کھانے کے وقت میں حضرت سے میں نے کہا تھا کہ حضور سیدنا غازی سرکار جب تشریف لے کر کے آئے تھے تو روایت تو یہ ملتی ہے کہ بارہ بنکی کی سرزمین سے سیدھا بہرائچ شریف آپ تشریف لے کر کے آئے۔ اب شیخ عبد الرحمان گنتھوی علوی کی میراث مسعودی اٹھا کر کے دیکھو، شیخ عبد الرحمان گنتھوی اس میراث مسعودی میں فرماتے ہیں کہ سرکار غازی پاک کے ساتھ جو مجاہدین ان کے ساتھ گئے تھے، ایک جماعت چل کر کے شہر ایودھیا چل کر کے آئی، وہاں بھی شہید ملت کا مزار ہے، ایک جماعت وہاں چل کر کے آئی، وہاں تک چل کر کے آئی، پھر وہاں سے وہ لوگ روانہ ہوئے بہرائچ شریف، وہاں سے وہ لوگ روانہ ہوئے بہرائچ شریف۔ تاریخ یہاں تک بتاتی ہے ندی کے کنارے، دریا کے کنارے وہ لوگ چلتے چلے جاتے، جن کی شہادت جہاں ہوتی وہیں دفن کر دیا جاتا اور آگے بڑھ جاتے۔ یہ سرکار غازی سرکار کے طبقے ہیں، سرکار غازی کے خادموں میں سے ہے، سرکار غازی کے مجاہدین کی جماعت میں سے ہے۔ کہیں سے چلتے چلتے آپ چل کر کے آگے دیکھیں گے، کہیں سعد اللہ نگر کی سرزمین پر سیدی عبد القدوس شہید کا رحمت اللہ تعالیٰ رہے، اور آگے بڑھو آپ جا کر اسلم بلرام پوری صاحب سے پوچھو اور دیگر لوگوں سے جو اترولہ کی سرزمین سے واقف ہے، وہیں پر وہاں پر ایک یہی دریا یہی ندی گئی ہے، وہیں پر حضرت سیدی کلام الکلیم اللہ شاہ اور کمری شاہ رحمت اللہ تعالیٰ رہے، جو بہت با کرامت تھے، حضور سیدنا غازی سرکار کے آپ ان کے دیوانوں کے سپہ سالار تھے، وہ ان کی شہادت وہاں پر ہوئی، وہاں پر ان کا مزار پاک ہے۔ ایسے دریا کے کنارے یہ شہدا چلتے چلے گئے، جن کی شہادت جہاں ہوئی وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا، آگے بڑھ کے چلے گئے۔ اب یہ شیوا گھاٹ کے لوگ پوچھنا چاہیں گے، اے معین الدین اظہری، جب یہ پتا ہے کہ یہ شہید ہے تو پھر ان کا نام لکھنے والے نے نام کیوں نہیں لکھا ہے؟ ان کے پتے کو لکھنے والے نے پتا کیوں نہیں لکھا ہے؟ ان کی سند کو لکھنے والے نے سند کیوں نہیں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، جو لوگ بچتے جاتے، وہ لوگ آگے بہرائچ شریف کی طرف بڑھتے چلے جاتے، جو لوگ شہید ہو جاتے ان کو وہی دفنا کے آگے بڑھ دیا جاتا، اس کے بعد جو مریض ہوتے ان کو وہی چھوڑ دیا جاتا، وہ خدمت میں رہتے، جو مریدین کے ساتھ متاثرین ہوتے وہ ان کو جان لیا کرتے تھے، لیکن جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا شہیدوں کی لاش کو دفنا کر کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ پڑھنے کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ سرکار غازی کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں 250 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے سالوں کا؟ 250 سالوں کا، 250 سال، ایک سال نہیں بتا رہا ہوں، 2 سال نہیں بتا رہا ہوں، ایک تقریباً 2 صدی کی میں بات کر رہا ہوں۔ 175 80 82 سال گزر گئے تب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو لوگ غازی سرکار کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا ہوگا، بہرائچ شریف کی پوری تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، سب کی شہادت وہیں پر ہو گئی۔ بعد میں نہ تو کوئی تاریخ لکھنے والا ہے، نہ تو ان کی کوئی حقیقت کو بیان کرنے والا ہے کہ کون سے آ رہے تھے، کتنے راستے میں شہید ہوئے، کتنے آگے بڑھتے چلے گئے، کہاں کہاں مزاحمت ہوئی، کہاں کہاں پر جنگیں ہوئی، یہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ سرکار غازی کے جتنے بھی ساتھیوں میں سے تھے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں جو شہید ہونے والی شخصیت تھی وہ سرکار غازی رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک تھی، جو سید الشہداء ہے۔ جب کسی کو نہیں پتا کہ آخر ان کی حقیقت کیا ہے تو اب دنیا نے ان کی قبروں کو بھی بلا دیا۔ 250 سال کا زمانہ گزر گیا، جب مسلمین کی تعداد بڑھنے لگی، جب کسی کو پتا چلنے لگا کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے اس کی حفاظت کی، اور جہاں جہاں پتا نہ چلا
عرصبہ گھاٹ کے لوگوں اگر اپنے میں نہیں پہچانا تو اللہ نے ان کے مزارات کو دوسروں کے ذریعے حفاظت کروائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی حفاظت کروائی ہے. بے شک اپنے جہاں نہ پہچان پائے. یہی کی تاریخ جو لوگ جانتے ہوں گے جنہوں نے مجھے بیان کیا بتایا کہ اپنوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک پولیس والا بندہ تھا, اسی نے مزار کو بنوایا. نشاندہی بزرگ تھے جنہوں نے اپنے اعتبار سے انہوں نے کشف کیا اور کشف کے بعد پتہ چلا یہ شہید ملت ہے. اگر یہ شہید ہے ان کی کوئی تاریخ نہیں تو جان لو کہیں اور کے نہیں. یہ سرکار قاضی رحمت اللہ علیہ کے دور کے ہیں جو چل کر کے آئے تھے. ایسے ہی چلتے چلے جاؤ, کہیں کہیں جہاں جہاں آپ کو ملیں گے گنج شہیدہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے. شہیدہ کا جو مقام ہوتا ہے گنج شہیدہ کا, یقیناً وہاں پر جو منت مانی جائے اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے ان کے جائز تمناؤں کو پورا پورا کر دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک جگہ حضرت شراوستی میں اس کیفیت کو میں بتاؤں, وہاں پر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہید کا مزار پاک ہے. تو وہ پنڈت برادری ہوتی ہندو میں, چلتے چلتے جب مجسمے پر لگا تو وہاں سے خون کے فوارے جائیں, کیونکہ یہ تو قرآن شہید ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اس کے سلسلے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے نہیں. تو پتہ چلا وہ لوگ رک گئے. جب رکنے کے بعد کیفیت لگا تو ان لوگوں نے خود ہی اس مزار کو بنوایا اور ان کے خاندان کے آج سے کچھ سالوں پہلے تک ان کے خاندان کے لوگ اس مزار کے اس پنڈت بابا کے خاندان کے لوگ وہاں کے مجاور رہے. جتنے لوگ آتے بتاتے جاتے کہ یہ اللہ کے شہید ہے. اللہ نے ہمیں یہ فضل فرمایا کہ ان کے دربار کی خدمت ہمارے خاندان کو عطا کیا ہے. اور بڑے شریف و کریم, ارے ہندوستان میں آج تک کوئی ایسا قانون نہ بنا جو دل پر راج کرے اور ایک دل جس کی کیفیت جہاں مائل ہوتی وہ وہیں پر سا چکاتا ہے. اور اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اہل دل کی کیفیت سے مانوس ہو کر ان کو دنیا کی قوت عطا فرماتے ہوئے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, فیضان حضور شہید ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے یہ تاریخ اس لیے بیان کر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جب ان کی سند ہی نہیں تو مزار شریف کیسے یہ مصنوعی اس کو جو ہے ہٹایا جائے, پھینکا جائے, ختم کیا جائے, اٹھا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. یہی ہوتا ہے نا. آج کی یہ تاریخ نہیں ہے. اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ کی ایک داستان میں آپ کو بتاؤں. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں گے, میں نام نہیں لوں گا. اورنگزیب کے بارگاہ میں وہ لوگ ہیں جن کا پیجامہ تھوڑا سا اونچا تھا. نام نہیں لوں گا, دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھے, ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتائیں. ماشاء اللہ بڑا حساس لاپ ہے. سرپرستی جو کی آپ کی ہے کس وجہ سے, ماشاء اللہ سمجھ گئے, سمجھے نا. تو ایسے لوگ پہنچے اورنگزیب کے بارگاہ میں, کہا کہ یہ سنی لوگ جو ہوتے ہیں یہ چادر گاگر والے جہاں پاتے ہیں مزار شریف میں چادر گاگر اور مزار شریف کے اندر کوئی ہوتا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جہاں پر مزارات ہیں. تو کہا یہ بھائی اورنگزیب عالمگیر نے ایک مشورہ بلایا, کہا کہ یہ بتاؤ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے مزار کے اندر بزرگ موجود ہیں, کون سے مزار کے اندر بزرگ نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے. ہر قبر پر تو سوال نہیں اٹھایا جائے گا. کہیں کہیں ہم لوگ بھی موقع دیتے ہیں اور کچھ بابا لوگ جو ہوتے ہیں کھائے کمائے والے وہ جھٹو جو انہیں کو کھیت اور میدان میں بنائے بعد میں شروع کر دینا. یہ ہوتا ہے بھائی, کہیں نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے. جو حقیقت ہے اس سے انکار نہیں اور جو حقیقت نہیں اس کا اقرار نہیں. حقیقت نہیں اس کا اقرار نہیں اور جو حقیقت ہے اس سے انکار نہیں. یہ اصول سمجھنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں معین الدین اظہری نے مزارات کا انکار کیا. نہیں, حاشا للہ. جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہے مجھ جیسے کا ہزاروں لوگ اس کی تصدیق کریں گے, اور جو نہیں ہے اس کی تصدیق جب شریعت اسلامیہ نہیں کرتی تو معین الدین اظہری کی کیا حقیقت, کسی اور کی کیا حقیقت. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اورنگزیب عالمگیر نے کیا کہا کہ اچھا آپ ہی لوگ بتائیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ مزار کے اندر کوئی ہے یا نہیں. ظاہر سی بات ہے بھائی,
یہ اگر چلتے پھرتے لوگوں کا کام ہو تو صحیح پتا چلے، جب وہ آرام فرمائے تو ان کی کیفیت کا انداز۔ زمین کے اوپر کا معاملہ ہو تو سب کو پتا ہو، زمین کے نیچے کا معاملہ تو کسی کو نہیں پتا چلتا نا۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کمیٹی والوں کو ایک بات اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کہتا ہوں، اگر اجازت دیں، پہلی مرتبہ میں شریک ہوا ہوں، میں استدعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو پردہ لگایا ہے بیچ میں، یہ پردہ چھوٹا ہے، تھوڑا پردہ اس کو اگلے سال اور بڑھا دیجیے گا، اور یہ ضرور اتنا انتظام، جو لوگ انتظامیہ ہیں عورتوں کو ایک طرف کر دیں کہ عورت ایک طرف بیٹھے ہماری مائیں بہنیں، اور آپ لوگ ایک طرف بیٹھے، بیچ میں پردہ حائل ہو، نہ آپ ان کو دیکھیں نہ ان کو دیکھیں۔ وہ باتیں سننے کے لیے آتی ہیں۔ میلاد پاک سننا ناجائز و حرام نہیں، بلکہ سننا ثواب کا کام ہے، مستحبات میں سے ہے۔ میلاد پاک میں آنا، اس سے ثواب حاصل کرنا، یہ نیک بندوں کا کام ہے۔ لیکن اگر اختلاط ہو، ملنے جلنے کا خوف ہو، تو شریعت اسلام کا فتویٰ اور وہاں پر مسئلہ معین الدین اظہری کا ہو، علامہ عرفان صاحب کا ہو، منبر پر بیٹھنے والے علماء کا ہو، ہر ایک کو بولنا پڑے گا۔ ایک نہیں ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ شریعت اسلامیہ کا، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اگر ہم پردے والے ہیں تو پردہ بیچ میں رکھیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری مائیں بہنیں ہیں اور یہ لوگ ہیں، تاکہ اوروں کی محفل سے ہماری محفل میں پتا رہے۔ دنیا والے یہ بخانتے کہتے ہیں مسلمانوں کے یہاں جو محفلیں ہوتی ہیں عورتوں مردوں کا ملاپ نہیں ہوتا، عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں۔ تہذیب سب کے ذہن میں ہوتی ہے، سب کے ذہن میں تہذیب ہوتی ہے، لہذا اس تہذیب کو برقرار رکھنا ہمارا اصول ہے۔ مائیں بہنیں ایک طرف رہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے مزار شریف پر نہیں، کوئی خانے کعبہ میں ہو تب بھی شیطان اس میں مداخلت کر دیتا ہے، شیطان بھی اس میں گھس جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی تو یہی ہے۔ شیطان نے اتنی مہلت مانگی تھی، مولا مجھے اتنی قوت دے دے کہ تیرے بندے کو آخری سانس تک میں اپنے جال میں پھنساتا رہوں، بہتاتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے طاقت و قوت دے دی۔ جب جنت کی دہلیز سے ابلیس لعین شیطان لعین نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبعزتی و جلالی، اے ابلیس لعین سن، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے اگر میں نے تجھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم موقع ہی کیوں دے بھائی، موقع دیں گے تو تمہیں مزارات ہو چاہے کوئی بھی اختلاط ہو، حق تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون اگر بازار بھی جائے تو مکمل پردہ کر کے جائے، وہی خاتون باہر نکلے جس کے گھر میں مرد اہتمام کے لینا ہو، اشد ضرورت ہو تو قدم آگے بڑھائے، ورنہ بے پردہ عورت نکلتی تو شیطان لوگوں کو دعوت نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں، ان کی عزت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اب عزم مصمم بنائیں گے تب اللہ تعالیٰ ہمیں قوت طبی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری، یہ میں یہاں کے لیے صرف نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ مزارات ہو، چاہے دنیا کا کسی کونا ہو، جہاں جہاں ہو اس چیز کی حفاظت کی جائے کہ عورتوں مردوں کا التباس نہ ہو۔ اگر عورتوں مردوں کا التباس نہ ہو تو جہاں جہاں یہ جاننا چاہے پردے میں رہ کر کے جائے، اللہ نے روئے زمین کے لیے دی ہے، لیکن اگر پردے میں نہیں تو اس کا دکھانا اور کسی کا دیکھنا دونوں ناجائز ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں حضرت، دونوں ناجائز ہو۔ کب اورنگزیب عالمگیر نے کہا بھائی آپ ہی لوگ فیصلہ کر کے بتاؤ کیا آخر کیا جائے، تو کمیٹی گٹھت کی گئی، اس میں یہ ہوا کہ تقریباً 20 لوگ پہنچے، وہاں پر پہلے سلام کریں، 3 مرتبہ سلام کریں، تو اگر قبر کے اندر موجود ہوں گے صاحب قبر تو وہ جواب دیں گے۔ 3 مرتبہ پہلے کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، 3 مرتبہ سلام کیا جائے۔ جب 3 مرتبہ میں نا جواب آ پائے تو اس قبر کو ڈھا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے۔ یہ مسجد کٹی، یہ اورنگزیب کے دور میں ہوا۔ لوگ نکلے گئے تو جو اس کا سردار بنایا گیا تھا، جو سربراہ تھا، اس نے کیا کہا کہ میں پہلے کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا، جن کے بارے میں میرا عقیدہ میں جانتا ہوں کہ وہ صاحب کشف بزرگ ہیں دلی کی سرزمین پہ، ہاں دلی کی سرزمین پر ان کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ بہت پرانے بزرگ ہیں، وہاں پر جا کر کے پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے سلام کیا، السلام علیکم۔ 1 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم۔
دوسری مرتبہ جانے کا ہمارا اصول یہ ہے کہ 3 ہی مرتبہ سلام کیا گیا. 2 مرتبہ آلریڈی میں کر چکا ہوں اور ان کی زندگی سے میں واقف ہوں. یہ صاحب کش بزرگ تھے, اللہ کے بہت نیک بندے تھے, دل کے راز کو جان لیتے تھے, پردے کے پیچھے کی باتیں بتا دیا کرتے تھے. سب کچھ آخر سلام کا جواب میں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ایک عاشق کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا, یہ بتاؤ تو ذرا صحیح صاحب کش بزرگ ان کے یہاں میں سلام کر رہا ہوں, جواب کیوں نہیں مل رہا ہے؟ شبہ کھاٹ اور قرب جوار سیال یا زندہ دل مسلمانوں, معین الدین نظری کے نکلے ہوئے زبان سے اس جملے کو سماعت کرو, اپنے ذہن و فکر کی تکیوں میں نوٹ کرو. اس مرد قلندر نے کہا تھا کہ نادان تو گھوڑے پر بیٹھ کر صاحب مزان سے سلام کرتا ہے اور تو چاہتا تیرے سلام کا جواب دے. ارے گھوڑے سے نیچے اتر اور ادب سے سلام کر, یہ اہل دل ہے, دل کو جھکا, تیرے سلام کا جواب یہ دیتے ہوئے نظر آ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ان کے یہاں تکبر نہیں, غرور نہیں, سر اٹھا کے نہیں, سر جھکا کر کے. بے شک بے شک. اگر تکبر و غرور میں ہو تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. دل جس کا نرم ہوا اس کا دامن بھرتے دیر نہیں ہوتی. یہ ان کے بارگاہی بزرگوں کے بارگاہوں کی کیفیت ہوتی ہے. اب ذہن و فکر کو ذرا حاضر کریں. گھوڑے سے نیچے اترا, سب کے سب نیچے اترے, بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جواب ملا وعلیکم السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقہ ہوتا ہے. وہیں مزار شریف پر حاضری پیش کی اور اس کے سربراہ نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو اس کام کے لیے کمیٹی گٹھت کی گئی, ہم لوگ نکلے ہیں, اگر اجازت ہو تو ہم دلی کی سرزمین پر پہلے جانچ پڑتال کر لیں پھر آگے بڑھیں. وہاں سے اشارہ ہوا اس چیز کی حقیقت کو, زمین کے نیچے کی حقیقت کو جاننا ہے تو دلی پہ مت رکو, سب سے پہلے بہرائچ شریف چلے جاؤ. حقیقت جاننا ہے کہ زمین کے نیچے والوں کی کیفیت کیا ہے. یہاں نہ رکو, بہرائچ شریف چلے جاؤ, اس کے بعد جہاں فیصلہ کہے من کہے وہاں چلے جانا. دیکھا ہے بزرگ نے بھیجا تو کہاں بھیجا؟ سید الشہداء کے بعد, سرکار غازی پاک کے بعد بھیجا, وہ لوگ چل کر کے آئے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زنجیری گیٹ ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں زنجیری گیٹ. اس کے بعد چلنے کے بعد تب مال گیٹ آتا ہے نا, دروازے سے اندر ہو کر کے تب ایک دروازے سے آپ جب گھستے ہیں صدر دروازے سے تب اندر مزار پاک ہے. 3 دروازوں کو پار کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے آپ مزار شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں, 4تھے دروازے پر. تو اب ذہن و فکر کو حاضر کریں, اس وقت یہ زنجیری گیٹ نہیں بنائی گئی. یہ 4 دیواری جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا. میں اس وقت کی کیفیت بتا رہا ہوں, اس وقت نہیں. وہیں زنجیری گیٹ سے پہلے 20 کا دستہ تھا اور جیسے ہی وہ لوگ قریب سے قریب پر آ رہے تھے, اندر سے سکندر دیوانہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اور آپ نہیں جانتے ہوگا کہ علماء میں سے یہ لوگ جانتے ہوں گے. حضرت جانتے ہیں, حضرت جانتے ہیں, حضرت لوگوں سے پوچھے, یہ لوگ بتائیں کہ سکندر دیوانہ جو سردار غازی کے گھوڑے کے لگام کو پکڑتے تھے, سلسلے ادھلیہ کے تھے, وہ سر ہمیشہ چلائے رہتے تھے, پیروں میں جوتے چپل نہیں ہوتے تھے, ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی اور دھوتی پہنتے تھے, اور پہننے کے بعد کیا نیچے ایک چادر, اوپر ایک چادر, اس کے سوا تیسرا کوئی کپڑا نہیں, اپنے سر کو ہمیشہ خالی رکھا کرتے تھے, چلائے رہتے تھے. سرکار غازی کے لگام, گھوڑے کے لگام کو پکڑا کرتے تھے. ان کا سکندر دیوانہ جسے کہتے ہیں, ان کی بھی کیفیت بڑی طویل ہے. میں بیان کرنے لگوں تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. ناظرین صاحب مجھے ذرا وقت کا اشارہ کیجیے گا, کیونکہ میں بارگاہ حضور شعیب الاولیاء سے چل کر کے آیا, اور جو وہاں کے درسگاہوں میں پڑھ چکے ہیں, مولانا طلحہ سلمہ القوی, مولانا آصف سلمہ, اور اخلاق سلمہ, یہ سب جتنے ہیں یہ وہاں کے بڑے ہوئے. پوچھے کہ آخر وہ کون ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی؟ سرکار غازی کے چچا سرخرو سالار, ان کے اولادوں میں سے حضور سیدی سرکار شعیب الاولیاء نے فیض رسول کی بنیاد رکھی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے رشتہ ہے. کیونکہ میں آیا ہوں تو ظاہر سے بات ہے اس حقیقت کو سامنے رکھوں گا. یہ شہداء کی بات ہے. تو اب ہوا کیا؟ جیسے یہ لوگ پہنچے, اندر سے آواز آئی, اے آنے والوں گھوڑے سے نیچے اترو. اندر سے آواز آئی, آواز کون دے رہا ہے کسی کو پتا نہیں, نہ کوئی دکھائی دے رہا. اے لوگوں گھوڑے سے نیچے اترو. اگر بادشاہت اس در سے آتا ہوتی ہے تو یہ میرے حضور بادشاہ
بادشاہت چھیننا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اگر سرداری عطا کرنا جانتے ہیں تو سرداری چھیننا بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ سید الشہداء کا دربار ہے. نیچے اترے سب کانپ رہے تھے، دلی سے آئے تھے، پورا دستہ کانپ رہا تھا. یہ ہوا کہ آواز کس کی ہے؟ کچھ چند فقیر وہاں پر موجود تھے. پوچھا گیا آواز کس کی ہے؟ کہ یہ آواز ہم پہچانتے کس کی، وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھا. کون؟ کہ سرکار غازی کے خادم، یہ سکندر دیوانہ کی آواز ہے. سکندر ان کے خادم کی آواز ہے. کہا اتنا پرجلال کا ہیبت سے بولتے تھے. کہا ابھی تو تم نے خادم کی آواز سنی، سرکار کی آواز سنی کہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سردار کی آواز کہاں سنی ہے؟ وہ کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے دربار غازی میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر فاتحہ پڑھا اور فاتحہ پڑھ کر نکلے تو یہ کہہ کر نکلے، اے سرکار غازی، جب آپ کے غلاموں کے نگاہوں کے ادب کراتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی کیفیت کو بگاڑ دیتے ہیں، ارے جب خادم کی قوت کا یہ عالم ہے تو سرکار غازی جیسے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غازی رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا ہوگا؟ سرکار غازی رحمت اللہ علیہ کی کیفیت کا کام کیا ہوگا؟ وہ مقام ہے سید الشہداء کی. یہ ان شہیدوں، انہی کے ساتھیوں میں سے یہ جہاں وہاں سعد اللہ نگر، جہاں جہاں میں نے تقریباً جانا ہے وہاں کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اسی دور کے بزرگ ہیں جن کی ہم کو سند نہیں ملتی، لیکن یہ اتنے با اثر اور اتنے بافیض ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درباروں میں بولناؤں کو بلا. اب ایک بات اور سن لیں. وقت کا بادشاہ چل کر کے آیا تھا. ان کے یہاں کرامتوں کا روزانہ ظہور ہوتا ہے. بس 5 منٹ 10 منٹ اور 10 منٹ اور بس، اس سے زیادہ 10 منٹ اور زیادہ نہیں. اے بھیا بابو ایسے دیتے رہو تو پھر اپنے جو ہے یہ ہوئی کہ اور بڑھاؤ جائے اور بڑھاؤ جائے اور بڑھاؤ جائے. نہیں بھائی، ہمارے حضرت بھی تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا درسگاہ کے علم و ہنر کے تاجور. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علوم مصطفیٰ سے سرفراز فرمائے. تو وقت کا بادشاہ فیروز شاہ تغلق چل کر کے جب بہرائچ شریف کی سرزمین پر آیا تھا تو کیفیت بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا. اب ذرا دیکھیں شہید جو ہوتے ہیں وہ کیسے ان کی زندگی ہوتی ہے. جب بہرائچ شریف چل کر کے آئے تو آنے کے بعد یہی لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے، کان میں کنفوس کی جسو آپ کہتے ہیں تصور النظر فیما بینکم، کان میں سرگوشی جسے کہتے ہیں. سرگوشی اردو میں سرگوشی، آپ کی زبان میں کنفوس کی. کہا حضور آپ تو سلطنت، آپ تو شاہ ہے، شاہوں کے شاہ ہے. یہاں جہاں پر سرکار غازی کا مزار ہے وہاں پر مزار نہیں، قبر کہیں اور ہے، مزار کہیں اور بنا ہے. زیارت کہیں اور ہو رہی ہے، قبر کہیں اور ہے. کہا لو اب تک تو مجھے پتا تھا، اب تو یہ بھی پتا نہیں، یہ بھی کیفیت نہیں. وہ وقت بادشاہ مقام ٹھنڈا پر گیا تھا گھر کرنے کے لیے. جب اس کی فوجیں کم کر گئی تو اس کی ماں نے دعا کیا تھا کہ مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب بندے سرکار غازی کے صدقے میں اگر میرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے تو اپنے بیٹے کو دروازے کے اندر سے داخل نہیں ہونے دوں گی، سیدھا سرکار غازی کے بارگاہ میں بھیجوں گی، سلطان الشہداء کی بارگاہ میں بھیجوں گی، شہید وقت کی بارگاہ میں بھیجوں گی. جب وقت کا بادشاہ جب فتح یاب ہو کر کے آیا، ماں نے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. میں فتح پا کر کے آیا ہوں، فتح یابی حاصل کی ہے. جہاں سب سے پہلے ارے 19 سالہ نوجوان کے بارگاہ میں حاضری دے. تو یہاں چل کر کے آئے تو یہاں چھاونی پر یہ ہوا کہ بھائی جہاں پر دکھایا جاتا ہے وہ قبر ہے ہی نہیں، قبر کہیں اور ہے، مزار کہیں اور ہے. تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی صاحب کشف بزرگ ہے. صاحب کشف کا معنی آپ جانتے ہیں، وہ صاحب کشف جس کی نگاہ اٹھے تو دل کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھتے ہیں. ظاہر والا نہیں، وہ باطن والے. نگاہ ان کی ہو کہ وہ آنکھ بند کرے تو دل کی کیفیت کو بھانپ لے. تو لوگوں نے کہا کوئی اور نہیں، سرکار غازی کے غلاموں کے غلام میں سے سیدنا ابوالفضل امیر امام رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے. امیر امام رحمۃ اللہ علیہ چاندپورہ محلے میں ان کا مزار پاک ہے، جو لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں. تو ان کے پاس گئے، پھٹے پرانے لباس میں
بالکل نہیں حالت میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رب اشعث اخضر ذی طمرین مطفئ بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنے لوگوں کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. مجھے لگنا چاہیے کہ آپ جگ رہے ہیں ماشاءاللہ. سب کے سب سن رہے ہیں. ٹھیک، آپ کی محبتوں کو سلام. پہلی مرتبہ آیا بہت شوق سے آپ سن رہے ہیں. تو بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے کہ کبھی کبھار تم ایسے بندوں کو دیکھو گے پھٹے پرانے لباس میں، دھول لگے ہوئے ان کے سروں پر، اور مطفئ بالابواب، دروازوں سے پھینکے ہوئے، دروازوں سے ہٹائے. کوئی دروازے پر پہنچے ان کو دینے کو تیار نہیں، الگ کرنے کو تیار، ادھر ادھر کہیں پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا فرما دیتا ہے. انہی میں سے سکندر دیوانہ تھے، انہی میں سے حضرت سیدنا امیر ماں رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں وقت کا بادشاہ پہنچا. کا حضور کا کیا بات ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ سرکار غازی کے مزار کو ہم کو بتا دے کہ کہاں ہے. کہا یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کے ساتھ میں دربار غازی میں تربت غازی میں حاضری دینا چاہتا ہوں. بادشاہ اس کی ذہنیت کتنی تیز، یہ جاننے، یہ اس نے نہیں کہا کہ میں قبر کی نشاندہی چاہتا ہوں، کہ حضور آپ کے ساتھ تربت غازی میں حاضری دینا چاہتا ہوں مزار پر، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو دل کے راز کو جان لیتا ہے وہ بھی جانتا ہوگا کہ سرکار غازی آرام فرما کی جگہ پر ہے. وہ یہ بھی جانتا ہوگا. تو ٹھیک ہے چلو، اگر ایسی بات ہے تو چلنے لگے. جب کچھ قریب آئے انگوٹھے کے بل اچک اچک کر چلنے لگے، کود کر. انگوٹھے صرف رکھتے تھے زمین پر، پورا پیر نہیں رکھتے تھے، اچھل کر چل رہے تھے. تب ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کے پاس، آج کل دیکھو نیتاؤں کے پاس چائے سے زیادہ کتنی گرم ہوتی ہے کہ نہیں؟ چائے سے زیادہ کتنی گرم ہوتی ہے. نیتا جی کچھ کہتے نہیں ہے، نیتا جی کے سینے چپٹے بٹے ہیں، دور رہو تھوڑا، نیتا جی کے قریب مت آؤ. ایسے ہی تو ہوتا ہے. کوئی اگر پردھان بن گیا تو، ودھائک بن گیا تو اور ہاؤ بھاؤ، اور اگلے پوسٹ پر بیٹھ گیا تو اور ہاؤ بھاؤ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بادشاہ کے جو قریبی تھے بادشاہ کے کان میں کہا کہ آپ کے شان میں گستاخی کی، آپ کے سامنے کوئی اچک اچک کود کر کے چلے. یہ وہ کود کر کے چلنا کیا ادب سے چلا جائے؟ آپ کی شان ہے، بادشاہ دلی سے چل کر کے آپ آئے ہیں، آپ کے سامنے کوئی اچھل کود مچائے ہے، درست نہیں ہے. بادشاہ نے کہا حضور یہ کام تو گڑبڑ ہو رہا تھا. کہا انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، پوری بہرائچ مجھے کیا کہے گی؟ بادشاہ کے سامنے کوئی فقیر تھا، وہ کود کود کر چل رہا تھا. جب اتنا سنا تو حضرت نے ناراضگی کا اظہار کیا. کہا فیروز تو جا حاضری دے، میں واپس چلتا ہوں. تو جا حاضری دے، میں واپس چلتا ہوں. جب آپ واپس پلٹے تو قدموں پر دیکھا حضور نہ، آپ کے ساتھ مجھے حاضری دینا ہے. کیونکہ مقصد یہ تھا کہ مزار شریف جاننے کی کہاں ہے نا، یہ مقصد تھا کہ جاننے کا مزار ہے کہاں. اس مقصد کے خاطر جا رہے تھے. کہا حضور آپ چلیے آگے آگے، جیسے چلنا چاہے چلے، لیکن اگر اجازت ہو تو میں آپ سے سوال کروں گا، پوچھو. کہا انگوٹھے کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ کہ تو نہیں سمجھ پائے گا. کہ حضور سمجھائے دلی سے چل کر کے اسی گھر سے آیا ہوں. امیر ماں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلاه اٹھایا، اپنا ماں اٹھا کر بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا. ایک اللہ کے بزرگ کی دستار جب بادشاہ کے سر پہ پہنچی ہے، اے شیوا گھاٹ اور قرب جوار سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمان ہے، معین الدین ازہری کے زبان سے شیخ عبد الرحمن تنتنی کی تاریخ کا مطالعہ کرو. سیدنا امیر ماں رحمۃ اللہ علیہ کی دستار جب بادشاہ کے سر پہ پہنچی، آنکھوں سے پردے ہٹے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں کھڑے تھے وہاں سے دربار غازی کے مزار تک شہداء کی لاشیں زمین پر پڑی نظر آ رہی تھی. وہ کسی اور کو نہیں، بادشاہ کے سر پہ دستار ولایت تھی. وہ دیکھ رہا تھا، قدموں پر گر گیا. کہا جب ان کے دستار کی کیفیت کا خیال کرے تو نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نگاہ ہے جو اٹھاتے ہیں زمین کے پردے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین کے پردوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے غلاموں کی. دستار سی رکھتی تھی، کا دیکھ لیا، قدموں پر گرا. کا حضور کیوں چل رہے تھے آپ اچھل کود کر کے؟ انگوٹھے کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ تھی ہی نہیں. شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، شہید تھے، زمین پر پیر رکھنے کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر کسی شہید کے جسم پر لگ جائے. لمحوں نے خطا کی تھی، سبھیوں نے سزا جھیلی. یہ نہ ہو جائے اس لیے اچھل اچھل کر چل رہے تھے، انگوٹھے کے بل چل رہے تھے. اور سیدنا امیر ماں رحمۃ اللہ علیہ جب آگے بڑھے تو بڑھنے کے بعد جب مزار شریف پر پہنچے، کہا فیروز فاتحہ پڑھا. فاتحہ پڑھا. فاتحہ پڑھنے کے بعد کہا سن،
فلاں تاریخ کو، جس تاریخ کو بادشاہ میدانی جنگ میں تھا، جب ماں نے دعا کی تھی تو ایک دستہ پہنچا تھا. بادشاہ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تھا. وہ دستہ گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سفید پوش ہے، لیکن گردن پر سر نہیں ہے. وہ پورا دستہ آیا اور میدان میں فوراً میدان کا سفایا ہوا، کایا پلٹ گیا. کچھ دیر پہلے دشمن غالب تھا، اب ان کی فوج غالب آ گئی. تھوڑی دیر میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا سبحان اللہ. اور پھر وہ فوج غائب ہے. وہ لوگ آئے اور غائب ہو گئے. اب یہی بادشاہ کو پتا نہیں تھا کہ آخر وہ لوگ کون تھے. تو امیر ماں رحمۃ اللہ علیہ سے تو کچھ بیان نہیں کیا تھا. امیر ماں نے فرمایا کہ یہ بادشاہ سن، فلاں تاریخ کو میں نے سرکار غازی کو اسی مزار شریف سے نکل کر اور تلوار کو میان سے نکال کر اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مجاہدوں کو آواز دے کر کے میں نے دیکھا ادھر تشریف لے گئے تھے. اور جب عصر کے وقت واپس آئے تو تلوار سے خون کے قطرات کو ٹپکتے میں نے دیکھا. کہاں امیر ماں، کہاں چاند پورا محلہ ہے اور کہاں مزار شریف ہے؟ تقریباً 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. فرماتے میں وہی بیٹھا دیکھ رہا تھا، سرکار غازی کی تلوار سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے. اور یہی آرام گاہ میں تشریف فرما ہوئے کہ حضور آپ کی روایت مکمل ہو گئی. کہاں کا جانتے ہو بادشاہ کون ہے اور کہاں وہ کس کی مدد کو گئے تھے؟ کہ آگے تو بیان کر، کیونکہ تو ہی تو تھا. کہ حضور وہ میں تھا جس کی مدد میں سرکار غازی تشریف لے گئے تھے. تو وہیں پر فیروز شاہ تغلق نے آخری جملہ دے کر معین الدین اظہری اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہے. اے شباب حاضر کل نوجوان سے آئیے، زندہ دل مسلمانوں سنو، وقت کے امیر ماہ کے پاس موجود بادشاہ وقت، ارے فیروز شاہ تغلق نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ان شہیدوں کے بارگاہ میں روزانہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے. سرکار غازی کے ہاں روزانہ کرامتیں دکھائی جاتی ہیں. ہاں یہ بات تو حقیقت ہے کہ آج کی کوئی کرامت ہمیں دکھا دیں. بادشاہ نے کہا حضرت سے کہ آج کی کوئی کرامت دکھا دے. کا کرامت جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ اور مجھ جیسا فقیر دونوں غازی کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں. ان کے دربار کی سب سے بڑی کرامت آج کی یہ ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، مجھ جیسا فقیر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوا. اے دربار غازی، یہ سید الشہداء، شہیدوں کے تاجدار، شہیدوں کے سلطان مولا تبارک و تعالیٰ ان کے درباروں سے فیض حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں کے بارگاہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے بارگاہ کا ادب اور ان کے یہاں ادب سے حاضری کی توفیق عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رکھے تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، عزت و ایمان کے ساتھ رکھ. مولا جب اس دنیا سے اٹھا تو ساتھ عزت و ایمان کے اٹھا. مولا تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ پروردگار بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی، جان بوجھ کے بول چکے ابھی حضرت بھی تشریف رکھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے وقت بہت زیادہ اور ٹھنڈک کا موسم ہے. مولا کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا بولنے میں کسی قسم کی اگر کمی کبھی نہیں، مولا غلطی خالی ہو گئی، مولا اسے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.